रहमान रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, अभी आपने जो कुछ अपनी आंखों से देखा और जो कुछ सुना, फिलिस्तीन पर किस तरह के मजालिम ढाए गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आप सब की दुआओं को किस तरह कबूल किया और फिलिस्तीन जैसे छोटे से मुल्क से इजराइल जैसी सुपर पावर को मुंह की खाना पड़ी। ये बातें हम आप बज़ाहिर इन चीजों को देख के खुश तो बहुत होते हैं कि अल्लाह ने उन मजलूमों पर ढाए जा रहे जुल्म और सितम को खत्म किया, लेकिन कभी हमने इन बातों को गौर किया कि हम जहां जहां भी लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, हम खुद उनके लिए क्या कर रहे हैं। इस मौके पर मैंने ये देखा कि तमाम लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक को मुबारकबाद दी, लेकिन उस मुबारकबाद में एक मुबारकबाद लोगों ने नहीं दी जो मैंने नहीं सुना लेकिन देना चाहिए था। वो मुबारकबाद ये थी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसका शुरू से एक मौक़िफ़ रहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इस माहौल में लोग यही समझ रहे थे कि इस वक्त जो हुकूमत है, और बहुत से अंधभक्तों के मुंह से ये सुना भी हमने कि आई सपोर्ट इजराइल, उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं उन अंधभक्तों ने, मगर बिलाखिर हमारी हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल वाज़ेह बयान दिया गया कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े। तो काबिल मुबारकबाद हमारे मुल्क की सरकार भी है, जिसने अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए ये ऐलान किया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो हम चाहते ये थे कि कम से कम हमारे लोग इस बात को भी उठाएं और मुबारकबाद दें। खैर, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे जो वजूहात हैं, क्या कभी हम उन पर गौर करते हैं? निहत्ते, हाथ में पत्थर और एक तरफ दुनिया की सुपर पावर, एक तरफ इजराइल जैसा मुल्क जिसके पास असलहे की कमी नहीं, एक से एक वेपन्स उनके पास, जो पूरी दुनिया वेपन्स खरीदती है उनसे। उनके सामने खड़े होने वाली ये ईमानी कुव्वत, ईमानी ताकत थी जो बंदूक के आगे सीधा तान के खड़े रहते। उनकी कुर्बानियां इस तरह रायगा नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है कि उन्होंने जो फतेह हासिल करना थी और इजराइल जैसे सुपर पावर को बिना शर्त सीज फायर करना पड़ा और खित्ते में अमन कायम हुआ। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इजराइल कैसा मुल्क है। वो दहशतगर्द मुल्क है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। कम से कम हम उनके लिए जहां पर जिस जगह भी हैं वहां से बैठ के कुछ नहीं कर सकते, दुआ के साथ एक काम तो कर ही सकते हैं कि कसम खाएं, अहद करें कि हम इजरायली एक एक सामान का बाइकाट करें। कुछ न करके जितने भी प्रोडक्ट हैं इजराइल के, हम उनका बाइकाट करें। ये मुल्क भी अपनी औकात में आ जाएगा। ये दहशतगर्दी करने वाला मुल्क ये अपनी औकात में आ जाएगा अगर हम उनके प्रोडक्ट का बाइकाट करें।
یہی ہماری اصلی محبت ان کے ساتھ ہوگی، فلسطینیوں کے ساتھ، کہ ہم ان کی معاشی حالت کو کمزور کریں۔ یہ ایک پیغام ہمارا آپ سے۔ دوستو، ہم آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کو ہم آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بارہ بنکی کی مسجد میں جو حادثہ مسجد کو پیش آیا، جس طرح اس مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور ہماری پوزیشن اس طرح ہے کہ جیسے آپ حضرات سب نے دیکھا ہوگا کہ پنجڑے میں مرغے بند رہتے ہیں، اور ایک مرغے کو پکڑ کے نکالا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے، باقی مرغے اپنا دانہ چگنے میں مصروف رہتے ہیں، باقی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک وہی پوزیشن ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کبھی پہلو خان، کبھی نجیب، اور ابھی ریسنٹلی آصف، اور سب خاموش، سڑی ہوئی قیادت، مری ہوئی قیادت۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو لوگ، ہمارے تتھا کتھت لوگ، جو دھرم کے، مذہب کے علمبردار اور صاحب سیاسی لوگ، یہ سب خاموش۔ کیوں خاموش ہیں؟ ارے بھائی، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے تو بول سکتے ہو، لیکن کہیں کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ کہ سب کو اپنے غلط کاموں کو بچانے کے لیے، جو غلط کام کیے بیٹھے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے بولتا صرف اس لیے ہوں کہ میں چور نہیں، بے ایمان نہیں، قوم کا دغاباز نہیں ہوں۔ مرتے دم تک بولتا رہوں گا، جب تک میری سانس باقی ہے، جب تک اس طرح کے مدے پہ بولتا رہوں گا۔ وہ بات دیگر کہ کہاں کہاں، کس کس جگہ، کیسے کیسے مسائل کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں ان مسائل سے ڈر کے، گھبرا کے بیٹھنے والوں میں نہیں ہوں، کیونکہ جو آپ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے، یہ آپ کی ہی دین ہے، اور ہم آپ کے ایشوز پر، آپ کی بات کو کسی بھی پلیٹ فارم ہو، کہیں بھی ہو، رکھتے ضرور رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا میرے ساتھ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور الحمدللہ پچھلے 3 سال سے میں بنا کسی پرواہ کیے ہوئے آپ حضرات کے سامنے ان ایشوز کو رکھتا ہوں۔ وہ بات دیگر کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں، آپ کتنا پسند کرتے ہیں۔ شاید آپ بھی انہی گونگے بہروں کی طرح بننا چاہتے ہیں، جو ہماری سڑی ہوئی قیادت گونگی بہری بنی ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہاتھ پیر جوڑ کے آپ کے سامنے، اور پھر آپ انہی کے ساتھ۔ مجھے کم سے کم، میں زندہ قوم کا انسان ہوں، اور میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ یہ سڑی ہوئی قیادت جو آپ کے سامنے ہے، جو سڑے مرے ہوئے لوگ، جن کی زبانیں بند ہو چکی ہے، جو اپنی زبان کا استعمال کرنا نہیں چاہتے، اور صرف اس لیے کہ ان کا اسٹیٹس سمبل جو بنا ہوا ہے یہ مینٹین رہے۔ یہ جھوٹی سچی باتیں، یہ جھوٹے سچے اسٹیٹس کے پیچھے جانا، اور ایسی چیزوں کو جو وقتی ہیں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں۔ آپ دیکھو کہ جو آپ سے جڑے مسائل ہیں، ان مسائل پر کبھی کوئی بات نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ درباری مولوی، یہ درباری لوگ، دربار کی طرف سے اگر کوئی آدیش آتا ہے
تو درباری آدیش کو لے کے ہمارے آپ کے بیچ میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، وقت بھی ایسا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ایسے درباری لوگوں کو آپ، الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور زندہ قوم سے تعلق ہے میرا، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت کچھ چیزوں سے ان ایسے لوگوں سے پرہیز کر رہے ہیں۔ میں بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے تو خود کو مٹانا سیکھو، زندہ رہنا ہے تو خود کو مٹانا سیکھو۔ گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے۔ میرے بھائیوں، انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو، اگلے اتوار کو کسی نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں گا۔ خدا حافظ۔